اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم. معزز سامعین، آج چونکہ 8 مارچ ہے تو 8 مارچ کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے کچھ لبرل زدہ مسلمان گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر نکل کر ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو اس حوالے سے میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کیجیے گا. معزز سامعین، اسلام کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کا قاتل، اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں قید کر دیا، اسلام کہ جس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے عورت پر ظلم ڈھائے جاتے رہے، 4 شادیاں، برقع، حجاب، ایسی باتیں. تو معزز سامعین، یہ وہ پروپیگنڈا ہے، یہ وہ تانے ہیں کہ جس کی نشر و اشاعت صدیوں سے مغرب کرتا چلا آ رہا ہے اسلام کے خلاف. اور ان تانوں کو سن کر اسلام کی عظمتوں سے ناواقف مسلمان اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والا مسلمان جب ان تانوں کو سنتا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلامی قوانین میں تبدیلی ہو. بڑے بڑے میڈیا چینلز پر بیٹھ کر اسلام کی نمائندگی کرنے والے سو کالڈ اسلامی لیڈران یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں حقوق نسواں کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اسلام ان قوانین میں تبدیلی کیوں نہیں کرتا. دیکھیے، سوال ہے ان کا اور جواب بھی دینا چاہیے. تو میں جواب دینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اسلام ان قوانین میں تبدیلی کیوں نہیں کرتا. تو میرا پہلا جواب یہ ہے کہ اسلام ان قوانین میں تبدیلی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ قوانین میں تبدیلی کرنا اس کا کام ہے جس نے قوانین بنائے ہوں. جو قوانین بناتا ہے وہی قوانین میں تبدیلی کر سکتا ہے. دوسری بات میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے، ملک پاکستان کی بات کروں گا کہ جہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی تنظیم اگر معرض وجود میں لائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس پارٹی کو منانے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی قوانین بنائے جاتے ہیں کہ کن قوانین کے تحت یہ پارٹی چلے گی، یہ سیاسی پارٹی چلے گی، یہ تنظیم چلے گی. قوانین بن جانے کے بعد اس پارٹی میں شمولیت کی شرط یہی رکھی جاتی ہے کہ وہی بندہ اس پارٹی میں شامل ہوگا جو ان قوانین کی پاسداری کرے گا. بہت توجہ، جو ان قوانین کی پاسداری کرے گا. پارٹی بن گئی، قوانین بھی بن گئے، بندے بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. شامل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کسی محفل میں جا کر اس پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کرتا ہے اور پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس طرح پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا، اور اگر جواب میں وہ یہ کہے کہ میری زبان میری مرضی، تو جواب پتہ کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کی پارٹی رکنیت معطل کر دی جائے گی اور اسے غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پارٹی کے قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو ایک انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے والا غدار بھی کہلاتا ہے اور کہلانا بھی چاہیے کیونکہ اس نے قوانین توڑے ہیں. تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ نعرہ لگائیں میرا جسم میری مرضی، لیکن اس شرط پہ لگائیں کہ یہ جسم آپ کا ہے، اس جسم کو آپ نے تخلیق کیا ہے. اگر اس جسم کو آپ نے تخلیق کیا ہے تو بس اب بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. اگر یہ جسم آپ نے نہیں بنایا تو مرضی بھی اس کی چلے گی اور حکومت بھی اسی کی چلے گی جس نے یہ جسم بنایا ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اچھا اگر آپ کی حاکمیت ہے اپنے جسم پر تو آپ اپنی جوانی کو روک کر دکھا دیں کہ جوانی رک جائے، بڑھاپا آئے ہی نہ. آپ روک سکتے ہیں. اگر آپ کا جسم ہے اور آپ کی مرضی ہے تو پھر اپنی جوانی روک دیں. آپ اپنی جوانی نہیں روک سکتے، چلو بڑھاپا روک دیں، بڑھاپا نہ آئے. بڑھاپا بھی نہیں روک سکتے. تو موت کا آنا، جب موت آتی ہے نا کسی انسان کو، تو موت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہ جسم تمہارا ہے نہ تمہاری مرضی چلے گی. یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی. تو سامعین محترم،
یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کا قاتل، اسلام نے تو عورت پہ ظلم ڈھا دی ہے. آپ جانتے ہی کیا ہے اسلام کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ آپ اسلام کی عظمتوں سے بالکل ناواقف ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کہ عورت نے اور اسلام نے عورت کو کیا کر دیا؟ قاتل ہے جی، 4 دیواری میں قید کر دیا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس عورت کا قاتل کون ہے. میں بتاؤں آپ کو عورت کا قاتل کون ہے. عرب کے بدو، عرب کے صحراؤں میں، عرب کے بدو عرب کے صحراؤں میں جب اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے تو کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا وہ اسلام تھا؟ زمین میں زندہ بیٹی کو گاڑنے والے کیا مسلمان تھے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھے. تو خدا کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بند کریں. آپ اسلام سے بالکل ناواقف ہیں اور اس شخص کو اسلام پر گفتگو کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے جو اسلام کو نہیں جانتا. تو سامعین محترم، عرب کے بدو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے تو وہ اسلام نہیں تھا. اچھا چھوڑے، 6000 سال قبل مسیح چائنا کے اندر کنفیوشسٹ جانتے ہیں کون تھے؟ وہ انہوں نے جانوروں کے لیے قوانین بنائے، جانوروں کی مظلومیت پہ روتے تھے. لیکن خدا کی قسم عورتوں کی مظلومیت پر یا عورتوں کے لیے انہوں نے قوانین نہیں بنائے. تاریخ پڑھ کر دیکھیں. وہ کنفیوشسٹ جنہوں نے تاریخ کے اندر ان کا واقعہ ہے نا، آپ دیکھیں مخصوص ایام میں وہ عورت کو باورچی خانے کے اندر تک جانے نہیں دیتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، نہیں جانے دیتے تھے وہ باورچی خانے کے اندر. مخصوص ایام میں کھانا پکانے والی عورت چائنا کے اندر اگر کھانا لائے گی یا پانی لائے گی تو پانی بھی نجس ہے اور کھانا بھی نجس ہے. کیا وہ اسلام تھا؟ نہیں میرے پیارے بھائی، وہ اسلام نہیں تھا. اسلام کو بدنام کرنا بند کریں. یہ چائنا کا ذکر تھا، انڈیا کے اندر جاتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا. انڈیا کے اندر چلتے ہیں، پڑوسی ہے نا ہمارا، چائنا بھی پڑوسی ہے، ہندوستان بھی پڑوسی ہے. ہندوستان کے اندر جاتے ہیں نا، تو ہندوستان کے اندر پتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ لاش کو جلا دیا جاتا تھا. کیا وہ اسلام تھا؟ نہیں، وہ اسلام نہیں تھا. آپ جواب دینا ہمیں. شوہر مر گیا، بیوی کو ساتھ زندہ جلا دیا. تو میرے پیارے بھائی یہ اسلام نہیں تھا. آپ جا کے پوچھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں اور عورتوں کی بھی تاریخ پڑھیں کہ عورتوں کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ستی کی رسم کیا ہے، یہ عورت کو زندہ اپنے شوہر کے ساتھ کیوں جلایا جاتا ہے، تو تعویل جو پیش کی گئی سنیں گے آپ. تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ اس دور میں پتی اور پتنی کے اندر شدید محبت ہوا کرتی تھی، تو جب پتی مر گیا تو عورت پتی کے ساتھ زندہ جل کر اپنی آتش عشق کا ثبوت دیتی تھی کہ مجھے کتنی محبت ہے. بھائی دیکھیے، آپ کی یہ تعویل کوئی ان پڑھ جاہل تو مان سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس تعویل کو نہیں مان سکتا. اس لیے کہ آتش عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ آتا ہے. میں نے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑھا کہ اگر کوئی بیوی مر گئی ہو اور شوہر کو اس کے ساتھ زندہ دفنا دیا گیا ہو. تو یہ آپ کی تعویلیں ہیں جو آپ نے خود گڑھی ہیں. تو اسلام کو بدنام کرنا بند کریں. اسلام کی عظمت سے آپ واقف ہی نہیں ہیں. تو معزز سامعین و ناظرین، یہ میری ویڈیو ہے جس کا پہلا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی کل میں اس کا دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کروں گا. والسلام.